إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، جنازے کے احکام اور اس کے مسائل پر آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ چونکہ جمعہ کا وقت بڑا ہی مختصر ہوتا ہے، تفصیل سے تمام باتیں پیش نہیں کی جا سکتی، مختصراً یاد دہانی کے طور پر آپ کی خدمت میں جنازے کے احکام و مسائل پیش کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں چھوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز رہ جائیں یا ایسی چیز رہ جائے جو یہاں سنت سمجھ کر کے لوگ عمل کر رہے ہوں۔ ہر اس چیز کو اپنانا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کے بارے میں نہ اللہ کا حکم ہے اور نہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو فنا کا جام پینا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات اللہ رب ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے۔ اس فانی دنیا کے اندر انسان اتنی کوششیں، اتنی محنتیں کر رہا ہے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی جو آخرت ہے اور ہمیشہ رہنے والی جو چیزیں جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوششیں نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور وہ اپنی عمر نیکی میں، نیک کام میں، اچھے کام میں گزار رہا ہو، اور لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن وہ اپنی عمر کے لمحات کو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کب ٹوٹ جائے، کب پھٹ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو اس لیے ہر انسان کو، ہر مرد اور عورت کو اس دنیا سے جانا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، وہ لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے بڑے منصب اور عہدے پر کیوں نہ ہو، ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کا وقت آتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، گزارش یہ ہے کہ اس فنا ہونے والی زندگی کو ہم اتنی اہمیت نہ دیں، بلکہ اس زندگی کو اہمیت دیں جو بقا والی زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت ہی خیر والی زندگی ہے، وَأَبْقَى، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عزت والی زندگی گزارنے اور عزت والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جنازے کے احکام و مسائل کے تعلق سے سب سے پہلے اور بنیادی چیز، اگر کوئی آدمی مریض ہو، اگر کوئی آدمی بیمار ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جس کی آخری سانسیں چل رہی ہوں، سکرات کا عالم ہو، تو اس کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ آئیے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آدمی جب حالت سکرات میں ہو، اب تب اس کی سانسیں رکنے والی ہوں، تو ایسی حالت میں مرنے والے کو حالت سکرات میں جو پڑا ہوا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کے کیا معنی ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حالت سکرات میں ہے اس کے آس پاس میں بیٹھ جاؤ اور کلمہ لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ ہمارے اس کلمے کی آواز کو سن کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور یاد رکھیے، یہاں صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی زبان سے بھی کلمہ ادا ہو گیا تو پھر اس حدیث کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ جب زندگی میں کلمے سے ہمارا تعلق ہوگا، اس رب کو ہم مانتے رہیں گے، اس رب کی
کی عبادت کرتے رہیں گے، کلمے سے جڑ کر کے رہیں گے، لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، جب آخری کلمہ ہماری زبان سے نکل جائے گا تو انشاءاللہ نبی کے فرمان کے مطابق امید ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، کلمے کی تلقین کرنا ہے، لیکن جو حالت سکرات میں ہے اس سے یہ نہیں کہنا ہے کہ تم کلمہ پڑھو، کیونکہ سکرات کا عالم ایک ایسا عالم ہے، اتنی سختی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کے عالم سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں سے، سکرات کے عالم سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مرنے والے سے یہ کہو کہ کلمہ پڑھ، بلکہ کلمے کی تلقین کرتے رہیں۔ ہم پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سن کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ لے اور اس کا اختتام کلمے پر ہو جائے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو حالت سکرات میں ہے، لیکن یہ کام کرنے کے بجائے اب مسلمان کچھ غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کا کتاب و سنت سے کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سورہ یاسین کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں تقریباً اہل علم نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہیں۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ تقریباً ضعیف حدیثیں ہیں، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، سکرات کا عالم اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کچھ لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں یا مرنے والے کے سامنے قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے اس بات کا کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ جب کوئی حالت سکرات میں ہو تو قرآن کھول کر کے سورہ یاسین، بقرہ اور فلاں فلاں سورتیں پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ یہ تو لوگوں نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ حالت سکرات میں جو آدمی ہوتا ہے اس کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں رواج ہے کہ نہیں ہے، کچھ لوگ زمزم کا پانی، کچھ لوگ دم کا پانی، کچھ لوگ فلٹر کا پانی ڈالتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانی کو پانی پلایا، وہ آخری گھونٹ تھا، میری نانی مر گئی، کتنا بدنصیب ہے تو نے آخری گھونٹ پلایا، تیری نانی مر گئی۔ وہ ہنستے رہ گیا، مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، اصل میں یہ پانی، زمزم اور فلٹر، یہ ساری چیزیں جو پلاتے ہیں وہ اصل میں شاید یہ کہنا چاہتے ہیں اے میرے ابا تو مرتا کیوں نہیں، جلدی مر جا، یہ پانی آخری گھونٹ ہو جائے تیرا۔ یہ کہاں کا رواج ہے؟ کس نے کہا کہ زمزم کا پانی پلاؤ؟ جو کلمے کی تلقین کرنا ہوتا ہے کوئی نہیں کرتا، وہ پانی پلانے میں لگے رہتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ اگربتیاں جلانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے عود جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی وہ تو خوشبو تو اس کے اوپر لگانی ہے، کس کے اوپر؟ مردے کے اوپر، میت کے اوپر۔ یہاں اگربتیاں جلانا اور پھر خوشبو، دھواں اور فلاں چیزیں، اس کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگ اجتماعی دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 8-10 افراد آئے اور وہاں پر ایک پیٹ پالو مولوی بیٹھا رہتا ہے، وہ دعائیں شروع کر دیتا ہے، یا اللہ مغفرت کر، یا اللہ وہ کر، اس کے بھی جیب بھی گرم ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھی گرم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ غور کریں، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ جب نہیں دیا تو ہم کیوں کریں گے؟ اور کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی جو ہے اس ذمہ داری میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی جو ہے اب اس کا پیر جو ہے قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ قبلے کی طرف پیر کرنے کا کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جبکہ ایک آدمی مرنے سے پہلے ساری زندگی وہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرتا، وہ قبلے کا احترام کرتا ہے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف پیر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی احترام کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ساری زندگی وہ آدمی مرنے والا قبلے کا احترام کرتا رہا، مرنے کے بعد ہم قبلے کی طرف پیر کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے، چہرہ اس کا قبلے کی طرف کیا جائے،
اب وہ قبلے ہی کی طرف کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہے، آج تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اہل علم نے کہا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے کہ قبلے کی طرف پیر کیا جائے۔ اب ایک آدمی مر چکا ہے، اس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ انتقال کی خبر سننے کے بعد ایک دعا جو مشہور ہے وہ آپ پڑھیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مختلف الفاظ اس کے ہیں مختلف احادیث کے اندر۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے آنسو آ سکتے ہیں، رونا آ سکتا ہے، ہچکیاں بن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کے گود میں وہ چھوٹا سا بچہ تھا، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور ابراہیم کے گال پر جب گر گئے تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے آنکھوں سے آنسو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم کے آنسو ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو اتنا روتے ہیں، اتنا پیٹتے ہیں، گریبان چاک کرنا اور پھر پورے گھروں کے اندر ہنگامہ مچانا، اور پورے رشتہ دار میت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اس کو پانی پلاؤ، اس کے چہرے پہ پانی مارو اور اس کو لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مرنا تو خود کو ہے، اپنی زندگی کے بارے میں تم ہی سوچو، دوسروں کے مرنے سے ہم اتنا چیختے اور چلاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت تو مومن پر آتی ہے لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے جھٹکے میں جو صبر ہوتا ہے نا وہی صبر ہے۔ 2-4 گھنٹے 5-7 گھنٹے 1-2 دن گزرنے کے بعد آدمی رو رو کر کے تھک جاتا ہے، پورا آنکھوں کا بیلنس بھی نکل جاتا ہے تو آدمی خود بخود خاموش پڑی جاتا ہے، اس کے ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہوتے، اس کا رونا دھونا دیکھ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوقوف ہے، اتنے دنوں تک یہ کیوں رو رہا ہے۔ تو پہلے جھٹکے میں آدمی صبر کرے، چاہے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، چاہے بیوی بچوں کا انتقال ہو جائے، چاہے اپنے نانا نانی دادا کوئی بھی انتقال ہو جائے، بڑے چھوٹے کوئی بھی ہوں، رونا آتا ضرور ہے، غم ضرور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زمین اٹھا کر کے سر پہ رکھ لو اور پھر اس کے بعد چیخنا چلانا شروع کرو، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، یہ تو مکے کے ان مشرکین کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ دوسری چیز ہے میت کو غسل دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ صرف یوں ہی اپنی زبان سے پیش کریں گے تو اتنا جلدی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے رکھی جائے، کسی مردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی زندے کو سلا کر کے ہم مردہ کر دیں، بلکہ کوئی اس طریقے سے آج کل اسٹیچو وغیرہ یا کپڑے وپڑے پہناتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر پینٹ شرٹ پہناتے ہیں، اس کو لا کر کے رکھ سکتے ہیں، یا کسی زندے کو بھی سلایا جا سکتا ہے اس کو بتانے کے لیے کہ اس طریقے سے غسل کیا جائے۔ ہونا تو پریکٹیکل ہونا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے علم لانے کے لیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ غسل دینے سے پہلے میت کے پیٹ میں سے سارا فضلہ، ساری گندگی کو نکال دیا جائے۔ کیسے کریں گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میت کے گردن کے پاس ہاتھ رکھیں گے، ہلکا سا اٹھاتے جائیں گے اور اس کے پیٹ کو دباتے جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ جیسے آپ کا ہاتھ کا پریشر پیٹ پر پڑے گا اور آپ گردن کو اٹھاتے جائیں گے تو جتنی گندگی ہے وہ خود بخود باہر نکلے گی، جتنی گندگی ہے خود بخود باہر نکلے گی، اور اس طریقے سے آپ ادھر ادھر سے پانی مار دیں، ساری گندگی نکل جائے گی۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کے ذریعے سے غسل کا آغاز کریں، یعنی جب آپ غسل دینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے میت کو کیا کریں گے؟ وضو کروائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے۔ بیری کے پتے سمجھتے ہوں گے آپ، بیری کے پتے ڈالنا یہ مسنون ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بیری کے پتوں سے صرف مردوں کو نہلانا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے علاج میں، حسد کے علاج میں اور جادو کے علاج میں بیری کے پتے سے غسل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح العثیمین، ان کے فتاووں کو آپ دیکھ لیں، ان کی کتابوں کو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی۔ بیری کے پتے یہ زندوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں،
ان کی صحت اور عافیت کے لیے، تو اس لیے جو ہے یہ زندے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ مخصوص کر دیا گیا ہے مردوں کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، زندے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ غسل کا پانی اگر گرم ہو رہا ہو تو اس کے اندر بیری کے پتے آپ ڈال دیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ غسل طاق ہونا چاہیے، طاق 3، 5 یا 7 مرتبہ آپ غسل دیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آخری مرتبہ جب آپ میت کو نہلا رہے ہوں، غسل دے رہے ہوں، تو اس وقت کافور کا استعمال کریں گے، کافور کا استعمال کریں گے، اور الحمدللہ لوگ اس کو کرتے بھی ہیں، کبھی کبھی لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اس چیز کا، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اور اگر مرنے والی کوئی خاتون ہو، کوئی عورت ہو، تو اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے اپنے ازواج مطہرات کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی۔ اور یہاں غسل کے تعلق سے ایک چیز یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص غسل دیتا ہے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر ان کے جسم کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو چھپا دے۔ عورت بھی اگر کسی عورت کے اندر جس کو وہ غسل دے رہی ہے عیب دیکھے تو اس کو چھپا دے، کیونکہ یہ امانت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ظاہر کرنے سے بالکل منع کیا ہے، اور وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ساری زندگی اس عیب کو اپنے اندر چھپا کر کی زندگی گزارتے رہے ہیں، اور اگر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ اس تعلق سے، اب لوگ بہت سارے اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن دونوں چیزوں کے دلیل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا، اے عائشہ، اگر تم میری زندگی میں وفات پاؤ گی، اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ گی، تو میں تمہیں نہلاؤں گا، کفناؤں گا اور پھر لے جا کر کے دفن کر دوں گا۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، حدیث کے الفاظ ہیں، نہلاؤں گا، کفناؤں گا اور لے جا کر کے دفن کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا جو ان کے شوہر تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ مسئلہ میں جان بوجھ کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں مر گیا یا بیوی مر گئی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے، یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا اٹوٹ بندھن ہے، واقعی میں اٹوٹ بندھن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عائشہ کی تصویر مجھے دکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا میں بھی بیوی ہے اور تمہارے لیے آخرت میں بھی بیوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی امانت دار ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اپنی عزت اور اپنے عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر بھی اس کا دیندار ہو، اگر شوہر جنت میں چلا جائے اور عورت بھی جنت میں چلی جائے تو یہ حوروں کی سردار بن کر کے رہے گی جو اس کے ساتھ میں رہیں گے۔ لیکن آج کل کی عورتوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، نافرمانی زیادہ، فرما بردار کم ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر ایک فطری چیز ہے، نافرمانی کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، تو مائیں اور بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ دنیا والا شوہر اگر آپ کا اچھا ہے تو دعا کریں اللہ سے، اللہ جنت میں بھی میرا جنت کا ساتھی بنا دے۔ تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک عام طور پر بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر شوہر مر جائے بیوی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اور اگر بیوی مر جائے تو شوہر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ارے غسل دینا تو دور کی بات ہے، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے اندر یہاں تک کہا جاتا ہے شوہر کو دیکھنے تک نہیں دیتے جبکہ اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ آخری دیدار کے نام پر پورے گلی محلے والے آ کر کے اس کی بیوی کو دیکھ لیں، جائز ہے، لیکن بیچارہ شوہر نہیں دے سکتا۔ جب لوگوں کی عقلوں پہ پردے پڑتے ہیں نا، ایسے ہی مسائل نکلتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔
ایک اور مسئلہ اس تعلق سے یہ ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے استعمال کیے جائیں گے، مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں گے اور عورت کے لیے 5 کپڑے استعمال کیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہاں جب میت کو غسل دیتے ہیں تو کچھ غلط کام بھی ہوتے ہیں جو کتاب و سنت میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مرنے والے کے سر کے نیچے یا اس کے گردن کے پاس یا اس کے سینے پر ایک کتاب رکھتے ہیں جس کا نام ہے عہد نامہ، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گنج العرش۔ یہاں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سرما لیتے ہیں، سرما لینے کے بعد سینے پر لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا رہا، اب سینے میں کلمہ لکھ کر کے بھیج رہے ہیں سیدھے جنت میں جائیں۔ یہ کیا مذاق ہے دین کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرما نہیں تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم کیوں نہیں دیا؟ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل جو لوگ حج یا عمرے پہ جا رہے ہیں وہ اپنے احرام کے کپڑے کو زمزم میں بھگو کر لاتے ہیں، اور حاجی صاحب یا عمرہ کرنے والے یہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے، دیکھو میں مروں گا تو یہ زمزم پہ لگا ہوا کپڑا ہے، زمزم میں بھگویا ہوا یا زمزم کے ذریعے سے دھویا ہوا کپڑا ہے، اور یہ احرام کا کپڑا ہے، اس لیے مجھے اس کپڑے کے اندر دفن کرو۔ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے؟ کیا تبرک لینا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا لینا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا ہوا کپڑا ابی ابن سلول کو پہنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن سلول کے لیے 3 کام کیے۔ پہلا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک دی۔ دوسرا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تیسرا کام، ابھی اس کو قبر میں اتارا گیا تھا، مٹی ڈالی نہیں گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے باہر نکالو۔ نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس کے ہونٹوں پر لگایا۔ 3 کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور کہا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ایسے لوگوں کی مغفرت کی دعا کریں گے تمہارا رب عرش سے یہ اعلان کرتا ہے کہ ایسے منافقوں کی ہم مغفرت نہیں کریں گے۔ زمزم میں بھگویا کپڑا جو ہے اگر ہم کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو ابی ابن سلول کو نبی کے جسم کا، وہ نبی کی ذات ہی تبرک والی ہے، متبرک ذات ہے، لیکن جب وہاں کامیابی نہیں ہو سکتی تو یہاں پر بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں سے جنت نہیں ملتی، ان چیزوں سے جنت نہیں ملتی، بلکہ جنت عمل سے ملتی ہے۔ عمل کرو، نیک اعمال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کے فیصلے کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے بغیر دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے جنازے کے مسائل، اور یہ مسائل بھی بڑے اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جنازے کو لے جانے میں، اٹھانے میں یا نہلانے میں، کفنانے میں، دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک رواج چل رہا ہے، اگر انتقال ہو جائے دوپہر کے وقت میں، ہم رات سے پہلے اس کو دفن نہیں کرتے ہیں، بلکہ آج کل فریزر کا انتظام کیا گیا ہے انجمن والوں کی طرف سے، جماعت المسلمین کی طرف سے، یا پھر جو ہے مسجدوں کے اندر جو جامع مساجد ہے اس کے اندر فریزر کا انتظام کیا جائے، اس کو جو ہے مرنے والے کو فریزر کر۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ نہیں، وہ جو فلاں صاحبہ انتقال کی ہیں ان کے شوہر دبئی سے آ رہے ہیں، ارے ان کو دفن کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، ان کا بیٹا سعودی سے آ رہا ہے، فلاں لندن سے آ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کیا مذاق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جلد ہو سکتا ہے آدمی کو دفن کر دو، جتنا جلد ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا ہے تو اچھائیاں اس کو حاصل ہو جائیں گی، اور اگر برا ہے تو تمہارے اوپر سے بوجھ نکل جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو گھنٹوں رکھ کر کے بیٹھتے ہیں، رونے والے رو رو کر کے ان کے آنسو سوکھ جاتے ہیں، پھر بھی میت کو اٹھانا نہیں چاہتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ غلط طریقہ کار ہے جو چل رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ بتائیں، ایک آدمی انتقال ہوتا ہے 24 گھنٹے کے بعد، 22 گھنٹے کے بعد اس کو دفن کیا جا رہا ہے، بیٹا آیا، شوہر آیا، باپ آیا، فلاں آیا، رشتہ دار وہاں سے آ رہے ہیں، پوری جماعت بیٹھی رہتی ہے، پوری رشتہ دار بیٹھے رہتے ہیں، پورا خاندان انتظار کر رہا ہے۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں جماعت والوں کو جانا ہے تو جاؤ، خاندان والوں کو جانا ہے تو جاؤ، ہم لے جا کر کے دفن کریں گے۔ واہ!
یہ کیسی بڑی حماقت ہے، یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے اور احمقانہ باتیں ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. سنت پر عمل کیجئے، جو سنت ہے اس پر عمل کرنے میں ہم کو کامیابی ہے. جتنا جلدی آپ لے جا کر کے دفن کریں گے اس کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہوگا. دوسری چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی مر جاتا ہے، ایک تو اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کے نہلانے میں، اس کے غسل دینے میں، اس کے کفنانے میں، اور پھر اس کے بعد اس کے دفنانے تک اس کے آخری دعائیہ کلمات تک آدمی کو شریک ہونا چاہیے. اور یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن آج کچھ لوگ فری ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں. اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے تو ان کی زبان سے انا للہ بھی نہیں نکلتا، اور پھر اوپر سے جو ہے ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکل، فلاں صاحب مر گئے، اچھا ہوا. بھئی کیا ہوا؟ نہیں، ان کی میری 10 سال سے نہیں جم رہی تھی، ہماری ان کی 10 سال 15 سال سے کوئی بات چیت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے بیوقوف آپ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو انسان کے نیک اعمال یا برے اعمال آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں. جب پیر اور جمعرات کو نامہ اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 2 بندے ہیں، ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی نیکیوں کو بدیوں کو یہیں پر رکھ دو جب تک یہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے. 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑنے کی ممانعت ہے. اس لیے اپنے معاملات کو درست کر لو، اور اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، سامنے والا معافی بھی مانگ سکتا ہے. اگر کوئی غلط، دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ساری زندگی بات چیت کو چھوڑ دیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ منافقین جو آپ کی جان کے، آپ کے خون کے پیسے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. الا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ان کافروں پر چلتی تھی. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو چیزیں معاشرے کے اندر چل رہی ہیں یہ سراسر غلط ہیں، اور ہونا یہ چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ان میں سے پہلی، اس میں سے ایک چیز ہے، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں گنواتے جا رہا ہوں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے واتباع الجنائز، جنازے میں شریک ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھتا ہے، تو اس کو 1 قیرات ثواب دیا جائے گا. اور اگر کوئی آدمی اس کے دفن ہونے تک شریک ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 قیرات اجر و ثواب دیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ 2 قیرات کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صرف نماز پڑھ کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور تدفین میں شریک نہیں ہوتا، وہ 1 قیرات اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اور دونوں چیزوں میں اگر کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہم کو جنازہ بھی اٹھانا ہے اور قبرستان تک جانا ہے، لیکن اس درمیان ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو لوگ کندھے پر رکھنے کے وقت میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب جنازے کو لے کر چلتے ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جو چادر جنازے کے اوپر جو اڑائی جاتی ہے اس پہ بھی کلمہ اور آیت الکرسی اور پتہ نہیں کون کون سی جو ہے چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ساری زندگی کلمے سے دور رہا، وہ ساری زندگی نبی کی سنتوں سے دور رہا، وہ ساری زندگی اللہ کی عبادتوں سے دور رہا. اب اگر کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر چادر والا چادر جو چڑھائی جا رہی ہے، پہنائی جا رہی ہے، اس پہ بھی اگر آپ کلمہ لکھ رہے ہیں تو کیا وہ آدمی کامیاب ہوگا؟
جس نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا اور کبھی کلمے پر عمل نہیں کیا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے آدمی سیدھے جنت میں جائے گا۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جنازے کے تعلق سے آج یہ رواج بہت زیادہ میں نے نشاندہی اس کی ہے، لیکن واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، آخری دیدار کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر بہت بڑی بے حیائی پھیل رہی ہے۔ ایک عورت ساری زندگی 50 سال کی اس کی عمر ہے، مر چکی ہے، وہ ساری زندگی کسی کے سامنے بے پردہ نہیں آئی، آخری دیدار کے نام پر پورے محلے کے مرد بزرگ آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، سب دیکھ دیکھ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان کا انتقال ہوتا ہے، وہ بڑا اللہ والا ہے، نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو عورتوں کی لائن بنائی جا رہی ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آخری دیدار کر لو۔ یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے، کھلی بے حیائی ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا بہت ضروری ہے۔ بالکل با پردہ شرم و حیا کا خیال رکھتے ہوئے ہماری خواتین کو قبرستان لے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرنے پر زندگی میں جو ہے ہم پردہ کریں گے اور مرنے کے بعد سارے پردوں کو پھاڑ دیں گے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اب قبرستان میں لے گئے، قبرستان میں لے جانے کے بعد یہ آخری کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، قبرستان میں لے جانے کے بعد قبرستان کے بھی کچھ آداب ہیں۔ قبرستان جب آئیں گے، جب آپ داخل ہوں گے، السلام علیکم اہل الدیار علی المؤمنین یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، مختلف الگ الگ سے دعائیں ہیں، الگ الگ احادیث کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ قبرستان میں داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ میں جا رہے ہیں جہاں آپ کو آ کر کے سونا ہے۔ بھلے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہوں، اپنے خاص گھر میں رہتے ہوں، لیکن ہر کسی کو یہاں آ کر سونا ہے۔ جب آپ جائیں گے تو وہاں اس ارادے سے جائیں، ایک دم عبرت حاصل کرنے کے ارادے سے آپ جائیں گے۔ اور جب آپ جائیں گے تو ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیں، جب آپ جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد، دفن کرنے کے بعد قبر کو پختہ نہ کریں، قبر کو پختہ نہ کریں۔ اور سب سے اہم بات اس کے اندر، جبکہ جنازے کی نماز بھی رہتے ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تدفین کے تعلق سے کچھ باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تدفین کے مسائل کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر لحد ہونا چاہیے، یعنی بغلی قبر اس کو کہتے ہیں، قبر کے اندر پھر اندر سے کھود کر کے اس کے اندر دفن کیا جائے، پھر اوپر سے مٹی ڈالی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میت کو پاؤں کے طرف سے قبر کے اندر اتارا جائے، پاؤں کے طرف سے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میت کو لٹائیں گے تو کیسے، قبلہ اس طرف ہے، سر اس طرف آئے گا، تو یہاں سے ہم جو ہے میت کو قبر کے اندر اتاریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک دوسری دعا ہے بسم اللہ وعلی ملت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تین لپ مٹی ہم ڈالیں گے، 3 لپ مٹی ڈالیں گے، لیکن اس وقت کچھ لوگ دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آواز بلند ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی پڑھو۔ میں کہتا ہوں ان کے اوپر پڑھو، ان کو ضرورت ہے، حکم کوئی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، رواج چل رہا ہے، اور لوگ اسی رواج کو لے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سنت ہے۔ منہا خلقناکم، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ پڑھنے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ قبر کو بنائیں گے تو اس کی قبر جو ہے کوہان کے برابر ہونی چاہیے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جانور کے کوہان کو جو اونچا ابھرا ہوا حصہ جو ہوتا ہے اس کے برابر قبر ہونی چاہیے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ قبر کی جو ہے اونچائی ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو، بالشت سے اونچی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ایک بالشت۔ اگر آپ انگلیوں کو مڑ لیں گے تو ایک بالشت۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اتنی اونچی 2-2 3-3 فٹ قبریں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بچے وہ پھر اس کے بعد اینٹ لاتے ہیں اور پتھر لاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اتنی جو ہے مضبوط بنا دیتے ہیں کہ توبہ، شاید شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا، ابھی سوشل میڈیا کے اندر ایک تصویر میں نے دیکھی، ایک آدمی مرا ہے، اس کا پورا نام، پھر ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں، ایم اے کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، ساتھ میں مارک شیٹ بھی لگا دیتے تو بہتر ہوتا، لوگوں کو یہ بھی دیکھنے کو ملتا کہ کتنی پوزیشن کے اندر آیا۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ قبر پکی بنانے کی بھی بالکل ممانعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، قبر میں دفن کرنے کے بعد، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آپ نے مردے کو عطر لگا دیا ہے وہ کافی ہے،
اور عطر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ جگہوں پہ یہ چیز چل رہی ہے، 1-2 بوٹل بہت ہو گئے، 10-10 15-15 20-20 بوٹل، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ میت کو زندگی میں کبھی ایک آدھی بوٹل عطر بھی نہیں دیے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد بوٹل کے اوپر بوٹل ڈال رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ فلاں صاحب بھی 1 بوٹل لائے تھے، فلاں صاحب بھی 1 بوٹل لائے تھے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ تو جو ہے قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد اوپر سے جو ہے گلاب کا پانی بھی ڈال رہے ہیں۔ بھائی گلاب کا پانی ڈالنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ گلاب کا پانی جو مردوں کو ڈالا جاتا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عطر آپ نے ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن گلاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور 7ویں چیز یہ ہے، قبر پر علامت کے طور پر آپ پتھر رکھ سکتے ہیں، کبھی جانا ہوا زیارت کے طور پر دعا وغیرہ کرنے کے لیے، جیسے ماں کی قبر ہے، باپ کی ہے، دادا کی ہے، نانی کی ہے، تو علامت کے طور پر پتھر رکھ سکتے ہیں۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ قبر کو مکمل طور پر جب اس کو بنا دی جائے تو اس پر پانی چھڑکا جا سکتا ہے۔ سنن بہقی کی یہ روایت ہے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 لوٹے میں پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، سر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور پیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی ڈال دیا۔ شیخ صالح العثیمین کہتے ہیں کہ پانی ڈالنے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی ڈال دیں گے، ہوا آ جائے تو مٹی اڑے گی نہیں، بلکہ وہ پانی اس مٹی کو، اس نمی کو پکڑے رہے گی۔ اس طریقے سے یہ ڈال سکتے ہیں۔ اور 9ویں چیز یہ ہے کہ تدفین کے بعد تمام لوگ میت کے لیے دعا کریں گے، اور یہ ثابت بھی ہے کہ میت کے لیے جو ہے دعا کریں گے۔ اچھا، یہ دعا کا جو طریقہ ہے، اجتماعی دعا کرنا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اجتماعی دعا کا مطلب کیا ہے کہ ایک صاحب، ایک مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، سب لوگ آمین 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 بول رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب لوگ کھڑے رہیں اور سب لوگ کھڑے ہو کر کے میت کے ثبات قدمی کے لیے اور اس کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور جب یہ تدفین ہو جاتی ہے تو تدفین ہونے کے بعد لوگ جو ہے اذان دیتے ہیں۔ بھئی وہ ساری زندگی اذان سنتا رہا 5 وقتہ، لیکن نماز کو کبھی نہیں آیا۔ اب آپ اس کو دفن کر کے اوپر سے منو مٹی ڈال کر کے آ رہے ہیں، اب اذان دے کے تو اٹھ کر کے نماز پڑھے گا۔ اب پتہ نہیں لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جو سنت ہے اسی پر عمل ہوگا، جو غیر سنت ہے لوگ کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، امت میں اس کا رواج ہے، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا۔ سنت پر ہی عمل ہوگا۔ اور جو لوگ جو ہے پھر اس کے بعد 40 قدم جاتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتے ہیں، پھر 40 قدم جاتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتے ہیں، پھر گیٹ کے باہر جا کر کے بھی دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ پیٹ پالو مولوی ہے نا، یہ دین کو پورا بیڑا غرق کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیٹ کو، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرنے کے لیے ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ باتیں میری بڑی کڑوی لگی رہی ہوں گی اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، یاد رکھیے دین بڑا آسان ہے۔ الدین یسر لا عسر، دین بہت آسان ہے، اس کے اندر کوئی مشکلیں نہیں ہیں، مشکلیں تو ہم نے کی بھی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور سارے دین پر عمل کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں ان بدعتوں اور رسم و رواج کو لے کر کے چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چھوٹ گئی ہوں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کبھی پریکٹیکل بھی آپ کو کر کے بتائیں گے کہ جنازے کے تعلق سے جو ہے کیسے نہلایا جاتا ہے، کس طریقے سے ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی اگر احباب جمعیت نے کوشش کی تو انشاءاللہ اس کا ایک درس بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔